الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ تیاری کیسے کی جائے؟ کیا تیاری کرنا ضروری ہے؟ رمضان کیسا مہینہ ہے؟ اس میں روزے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور الحمدللہ ہر سال پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی یاد دہانی کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس سال رمضان سے متعلق چند فیئرز کا جائزہ لیتے ہیں۔ کوارنٹین کا دور ہے، سب گھروں میں محصور ہیں۔ باجماعت نماز، مساجد کی رونق، تراویح کی برکات، افطار پارٹیز، عید کی شاپنگ، مساجد میں لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگنے کا اہتمام، اعتکاف۔ اب یہ سب نہیں ہوگا؟ کیا سارے دروازے بند ہو گئے؟ کیا انبیاء پر، صحابہ پر ایسی کوئی کیفیت گزری؟ انہوں نے کیا کیا؟ اسٹاپ اوور تھنکنگ۔ یاد رکھیے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ میں اللہ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ بندہ مومن ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ جو اللہ سے راضی ہوا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ حالات کیسے بھی تھے، سازگار یا ناسازگار، انبیاء علیہم السلام نے اپنا کام نہ چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال محصور رہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں، جیل میں، لاک ڈاؤن ہو گئے۔ یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں آئسولیٹڈ تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں نابینا ہو گئے، لیکن فصبر جمیل کا اعلیٰ پیکر بنے۔ ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہوتی ہے، یہ ٹھکا ہوا ایمان ہو۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، مومن کا معاملہ بھی خوب ہے، جس حال میں بھی ہو خیر سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو اسے سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیا ہم چاہتے ہیں اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمیں نعمتوں سے، مال سے، اولاد سے نوازے، ہمیں جنت الفردوس ملے؟ تو پھر ان حالات میں کرنے کا کام استغفار، توبہ، رجوع الی اللہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ کی صفت سامنے آتی ہے، He continues to forgive۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ بیوٹی آف اکانومی، فلرش دا ارتھ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ویلتھ، وَبَنِينَ، آف اسپرنگ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10-12۔ رمضان کی تیاری۔ کسی بھی شادی کی تقریب کے لیے کیا ہم تیاری کرتے ہیں؟ کتنے دن، کتنے ماہ قبل شروع کر دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، رمضان کیسا مہینہ ہے؟ قد جاءکم رمضان شہر مبارک، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان سیزن نہیں، یہ تو ایک گفٹ ہے، بلیسنگ ہے۔ تو ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے؟ او اللہ allow us to live until this month, do not waste this Ramadan۔ پلاننگ کرنا سنت ہے۔ اس رمضان میں تو خاص طور پر صحت اور فراغت جیسی نعمتیں ہمیں میسر ہیں۔ اس ماہ میں کیا کریں؟ البقرہ 185، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کی فضیلت اور اہمیت۔ روزہ ڈھال ہے، الصیام جنۃ من النار، روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ ابن ماجہ۔ نسائی میں آتا ہے، تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔
اسی طرح حدیث قدسی میں آتا ہے الصوم لی و انا اجزی بہ، بخاری، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے رکھنے کا مقصد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول، رب کی محبت میں حلال چیزیں چھوڑنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ مارکیٹ میں لانچ کیا جا سکے کہ بندہ مومن ایسا ہوتا ہے، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ قوت برداشت پیدا کرنا، سیلف کنٹرول ٹریننگ، نہ کہ سیلف انڈلجنس ہو۔ مقصود یہی ہے کہ جس طرح افطار کے وقت گلے سے ٹھنڈا پانی پیتے وقت دل سے الحمدللہ نکلتا ہے، سارا سال ہی ایسی کیفیت ہو۔ سو ریفرین فرام سنس اینڈ ڈیزائرز۔ رمضان اور قرآن کا تعلق، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، البقرہ 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں قرآن سے کیسا تعلق تھا؟ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ ہمارا قرآن سے کیسا تعلق ہے؟ صرف برکت کے لیے، بچی کی رخصتی کے لیے، بیوٹی پارلر کے افتتاح کے لیے، یا جنوں کو بھگانے کے لیے؟ جو اس قرآن سے جڑتا جاتا ہے وہ خاص ہوتا چلا جاتا ہے۔ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، مسلم، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، آفر محدود مدت تک کے لیے ہے۔ ایکسپو سینٹر پر کتابوں پر 40% ڈسکاؤنٹ صرف محدود مدت تک، بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ ہم نے نہ رمضان گزارنا ہے نہ روزے پورے کرنے ہیں، جزوی اطاعت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ روزے سارے ہوں لیکن نماز کوئی نہ پڑھی ہو۔ کیسا روزہ رکھنا ہے؟ انٹرنیٹ سرفنگ، نیٹ فلیکس پر موویز دیکھ کر، افطار کی پکچر سوشل میڈیا پر ڈال کر نہیں، بلکہ انٹرنیٹ کا کیلکولیٹڈ اور پازیٹیو وے میں استعمال ہو۔ اسی طرح فاسٹ ہو، فیسٹ نہ ہو۔ سحری میں کتنے پراٹھے کھائے، افطار میں 4 قسم کی چاٹ، دہی بڑے، سموسے، 5 قسم کے شربت، ایٹ ایز مچ ایز یو کین۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے بے شک مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ تو رمضان کس لیے ہے؟ سسٹم کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے، جسم کو کمزور کرنا ہے اور روح کو مضبوط کرنا ہے۔ شہر طعام نہیں، شہر الصیام ہے۔ اس کو ایٹنگ منتھ نہ بنائیں بلکہ اس کو فیڈنگ منتھ فار دا نیڈی پیپل بنا لیں۔ کلیئرٹی آف گول ہو، اللہ کا قرب، رب کو راضی رکھنے کی کریونگ ہو۔ کیسے؟ کلام اللہ کے ذریعے۔ گیٹ اے نیو اسٹارٹ ود دا قرآن، اس پر ریفلیکٹ کریں، اس پر پونڈر کریں، اس پر کنٹمپلیٹ کریں۔ قرآن تو ہدایت دینے کے لیے آیا، اگر اسے نہ سمجھا تو ہدایت کیسے ملے گی؟ قرآن ایک لیونگ میریکل ہے، قرآن کے ختم کرنے کا کمپٹیشن نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر 2 ہجری، فتح مکہ 8 ہجری سب رمضان میں ہوئیں؟ طارق بن زیاد نے اندلس رمضان میں 93 ہجری میں فتح کیا۔ محمد بن قاسم نے رمضان میں سندھ 94 ہجری میں فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے 583 رمضان میں یروشلم فتح کیا۔ اسی طرح رمضان 658 ہجری میں عین جالوت کی لڑائی ہوئی جس میں منگول کو شکست ہوئی۔ یہ مہینہ گلوری اور کانکویسٹ کا ہے، یہ سب اتفاقاً نہیں ہوا۔ اگر اللہ ہمیں فتح دے سکتا ہے منگول پر، ویزیگوٹس پر، راجہ داہر پر، کروسیڈز پر، تو پھر ہم اپنے شبہوں اور شہوات پر کیوں نہیں وکٹری حاصل کر سکتے؟ اس مہینے ہمارا اپنے گناہوں اور عادات پر وکٹری کا کیا علم ہونا چاہیے؟ چاند دیکھ کر دعا مانگنے کا اہتمام کیا جائے، دکھاوے کے روزے سے پرہیز کیا جائے۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو یعنی ہر بے فائدہ اور بے ہدہ کام، اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔
لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ روزہ رکھنے کے بعد وقار اور سکینت ہو۔ سحری کا اہتمام کیا جائے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حلما الی الغداء المبارک، سنن ابی داؤد، آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ سحری میں کیا کھایا جائے؟ ابی داؤد میں آتا ہے کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح افطار جلدی کرنا مسنون ہے۔ افطار کے وقت دعا مانگی جائے۔ مستدرک حاکم میں آتا ہے بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کا اجر، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ تو اس وقت بہترین موقع ہے، انتہائی سازگار حالات ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے۔ سادہ زندگی ہو، متوازن غذا ہو، مرغن غذائیں پیٹ بھر کر کھانے سے اجتناب ہو، فضول خرچی اور دکھاوے سے بچاؤ ہو، میل ملاقات میں کمی ہو، تہجد اویل کرنے کا بہترین ٹائم ہے، صدقے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی سے بھی زیادہ تیز سخاوت کیا کرتے۔ اگر ہم کسی کو ڈونیشن نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے دعا کر دیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو 83 ایئرز اور 4 منتھس ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی آپ کی وفات کے بعد اعتکاف کیا۔ اعتکاف میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ کوارنٹین میں بھی ہمیں یکسوئی علیحدگی کا بھرپور موقع مل رہا ہے۔ تسبیحات کے لیے وقت ہے۔ تراویح نہیں پڑھ سکتے؟ اس رمضان میں ہم قیام اللیل کی سنت پر افضل طریقے سے عمل کر سکیں گے، یعنی تہجد کے وقت۔ مساجد میں عشاء کے بعد تراویح لوگوں کی سہولت کے لیے رکھی جاتی ہے۔ قیام اللیل، تراویح، تہجد ایک ہی نماز کا نام ہے۔ دارمی کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ الزاریات 18 وبالاسحار هم یستغفرون، الفرقان 64 والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ شاپنگ کے لیے تو ساری رات جاگے ہیں، اللہ کے لیے کب جاگیں گے؟ پیزا کی مڈ نائٹ آفر تو سب کو سمجھ آتی ہے، اس لوٹ سیل سے کب فائدہ اٹھائیں گے؟ آخری عشرے کا اہتمام کیجیے، شب قدر کی دعا کا اہتمام کیجیے، دوسروں کی خبر گیری کیجیے، اخلاق، مسکراہٹ، صبر، سلام میں پہل، عاجزی۔ ابی داؤد میں آتا ہے مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو۔ رمضان کا مہینہ عید کی تیاری کا نہیں، آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ آج کے حالات میں تو یہ آیت بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ الانبیاء آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت آ لگا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد کس پر تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آنے والا رمضان پچھلے رمضان سے سٹیپ آہیڈ ہو، نیکیوں کی توفیق اور قبولیت ہو۔ اس سلسلے کو انشاءاللہ رمضان میں ہم جاری رکھیں گے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے ذریعے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔